السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ، تو اللہ بے نیاز کر دے گا، کلم، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی کشائش سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، واسعاً، کشائش والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یہ دوسری صورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی ہی نہ رہی تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، اور عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا، اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، خواہ ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تعلق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا ہی اچھا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، جس کے ذریعے سے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن و اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق مطلق ہے اور اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی ہے، یقیناً اس نے جدائی میں بھی حکمت رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّیْنَا الَّذِینَ، ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، یہ کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وان تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غنیا، بے نیاز، حمیدہ، سب خوبیوں والا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، گزشتہ آیات میں عورتوں اور یتیم بچوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے۔ اب جو یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ہے، تو اس سے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے فائدے اور نقصان سے وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ، یعنی تم سے پہلے لوگوں کو اور تم سب کو اس کا تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرو۔ یہ جملہ اتقوا اللہ قرآن کی تمام آیات کے لیے بمنزلہ الرحی، یعنی چکی کی ہے کہ اس کی لٹ پر تمام آیات گھومتی ہیں۔ ابن عاشور نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ کے اسماء کے بعد سب سے زیادہ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ اور شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ 3 بار فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ پہلی بار کشائش یعنی کھلا رزق دینے کا بیان ہے کہ علیحدگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، جسے جس طرح چاہے وہ دیتا ہے۔ دوسری دفعہ اس کی بے پرواہی کا بیان ہے کہ اگر تم کفر کرو، منکر بنو، تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، کیونکہ سبھی کچھ اس کا ہے۔ اور تیسری بار اللہ کے کارساز ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ
کافی وکیل ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے، بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی ذلک اس پر، قدیرا قادر، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے، جیسا کہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، سورہ محمد کی آیت نمبر 38۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ من کانا جو کوئی، یرید چاہتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ کے پاس، ثواب الدنیا ثواب ہے دنیا کا، والآخرتی اور آخرت کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس شخص کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ تو تم صرف پانی کی طلب میں کیوں بیٹھے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کیوں طلب نہیں کرتے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی۔ صرف دنیا کی طلب تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رہا یہ کہ تمہارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، تو اسے اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، دیکھتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 تا 17 میں ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 تا 202، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 تا 21 میں ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی انفسکم خود تمہارے خلاف ہو، اوil والدین یا ماں باپ کے، والاقربین یا قرابت داروں کے، ان یکن اگر ہو، غنیًا کوئی مالدار، او فقیرًا یا محتاج، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، اولا خیر خواہ ہے، بہما ان کا، فلا تتبعوا الہوی سو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا کہ انصاف کرو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبان دباؤ گے، او تعرضوا یا پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ باخبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیش دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ کونوا قوامین بالقسط یعنی انصاف پر پوری طرح قائم رہ کر اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی پڑے، یا والدین یا قرابت داروں کے، اور اس میں تمہارا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی شہادت ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی، اور یہ ان کے ساتھ بر یعنی احسان کے منافی نہیں۔ والدین اور بھائی کی شہادت بھی سلف کے نزدیک مقبول ہے، مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ عادل ہوں اور ان پر تہمت نہ ہو۔ اسی تہمت کے پیش نظر بعض ائمہ نے میاں بیوی کی ایک دوسرے کے حق میں شہادت کو جائز رکھا ہے، اور بعض نے رد کیا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا یعنی جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہو وہ دولت مند ہے تب بھی اور غریب ہے تب بھی، تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بڑھ کر اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا نہ تم دولت مند کی دولت مندی کی وجہ سے اس کی بیجا حمایت یا مخالفت کرو اور نہ غریب پر ترس کھا کر اس کی بیجا رعایت کرو، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی غربت تمہیں اس کی بیجا حمایت پر آمادہ کرے۔ تم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے بندوں کے خیر خواہ نہیں ہو، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، اور نہ ہی زیادہ ان پر حق رکھنے والے ہو۔ وَإِن تَلْوُوا، پیش دینا، یعنی اگر تم زبان کو پیش دے کر اس طرح بات بنا کر پیش کرو کہ جس کے خلاف گواہی پڑھنی چاہیے وہ بچ جائے، او تعرضوا، یعنی گواہی دینے ہی سے پہلو بچاؤ، بلکہ چھپا جاؤ، تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس کی پوری سزا اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صاف جھوٹ نہیں بولا تو جھوٹی گواہی کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔